السلام علیکم. آج کا ٹاپک جو ہے وہ جی اینالائزنگ دا ڈی این. ہم نے ڈی این اے کو سنتھسائز بھی کرا لیا جی, ہم نے اس کی ملٹیپل کاپیاں بھی بنوا لی ہیں. اب میں اور آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یہ جو کاپی میں نے اور آپ نے پی سی آر کے ذریعے اس کی بنوائی ہے وہ بنی بھی ہے کہ نہیں بنی, یا ہوائی باتوں میں کہ بس میں نے کہہ دیا یا میں نے یہ اسٹیپ پرفارم کر لیا تو ہو گیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ہمیں ڈی این اے کو کہیں نہ کہیں اینالائز کرنا پڑتا ہے اور وہ اینالائز کر کے ہی پھر ہم آگے موو کرتے ہیں. مطلب ہمیں تھوڑی بہت وہ شیورٹی ہوتی ہے, یس یہ اسٹیپ جو ہے یہ پرفارم ہو گیا, ہمارے پاس ڈی این اے آ گیا, اچھا جی اب یہ اسٹیپ پرفارم کریں گے, اس میں ہمارے پاس ہم نے کلوننگ کر دی, ہمارے پاس ڈی این اے آ گیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ڈی این اے کو کہیں نہ کہیں ہم نے ویژولائز کرنا ہوتا ہے, اینالائز کرنا ہوتا ہے. ہم کرتے ہیں, ہم اس کے ریزلٹس لیتے ہیں جو آگے موو کرتے ہیں. ایسے تھوڑی ہم ہوائی باتیں کرتے جائیں گے, اب میں نے یہ کر لیا, میں نے یہ کر لیا, اب میں نے یہ کر لیا, اب میرے پاس ریکومبیننٹ ڈی این اے آ گیا, اب میں اس کو کلون کر دوں گی. ایسا پاسبل نہیں ہے جب تک میں اس ریکومبیننٹ ڈی این اے کو واقعی کنفرم نہ کر لوں. تو اچھا جی اب آپ کے پاس ہے جی اینالائزنگ دی ڈی این اے. آپ ڈی این اے کو اینالائز کیسے کرتے ہیں, اس کے لیے میں آپ کے سامنے آپ کی کتاب کو بھی فالو کروں گی, لیکن میں آپ کو آسان سی بات بتاتی ہوں. یہ آپ کے سامنے آپریٹس ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک اگین ٹیوب کے اندر میں نے وہ جو بھی مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے پی سی آر سے ڈی این اے بنوا لی ہے, اب کنفرم تو کرنا نا بنا بھی ہے کہ نہیں بنا. تو میں کیا کروں گی, ایک ٹیوب لوں گی, اس میں وہی ڈی این اے ڈال دیا, اور اس کے ساتھ پھر میں ایک ڈائی مکس کروں گی. ڈی این اے تو مجھے نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ جو ڈائی ہے وہ میں نے اسپیسیفک ڈائی استعمال کرنی ہے. مثلاً یہ وہ ڈائی ہوگی جو اگر ڈی این اے موجود ہوا, میرے لفظ پہ غور کیجئے گا کہ اگر آپ کا ڈی این اے موجود ہوا تو وہ ڈائی جا کے آپ کے جو دونوں سٹرینڈز ہیں 5 سے 3 اور 3 سے 5 پرائم ڈائریکشن والے, ان کے درمیان میں جا کے انٹرکلیٹ کر جاتی ہے, بائنڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ڈی این اے ہوا ہی نہیں تو اس کی انٹرکلیشن بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس کے بعد وہ ڈائی جو ہے وہ یو وی لائٹ میں ویزیبل ہوتی ہے, اندرا غریب ہے, تو ہم یہی والی ڈائی استعمال کرتے ہیں. ویسے فلوریسنٹ ڈائی استعمال کی جا سکتی ہے, لیکن وہ ذرا ہمیں تھوڑا سا ظاہر ہے اتنی ہمارے پاس ابھی یہ پروسیس مہنگا ہو جاتا ہے نا, تو ہم اتنی کاسٹ ہم نہیں لگانا چاہ رہے ہوتے. ٹھیک ہو گیا بچوں. تو ہم کیا کرتے ہیں, سمپل یو وی بیسڈ ڈائی یوز کرتے ہیں کہ یو وی لائٹ میں لے جائیں گے, وہ ڈائی ہمیں فلوریسنٹ دینا شروع کر دے گی. اچھا جی اس کے بعد میں نے ڈی این اے لیا اپنا, جو بھی سو کارڈ مجھے لگ رہا ہے میں نے ڈی این اے بنا لیا ہے, اس میں نے ڈائی ڈال دینی ہے. ڈائی ڈالنے کے بعد یہ اس طرح کا آپریٹس ہوتا ہے میرے پاس, اور اس کے اندر یہ جو آپ کو باکس نظر آ رہا ہے جس میں ڈی این اے سیمپل لکھا ہوا ہے, یہ الگ سے ایک چھوٹا سا باکس ہوتا ہے, بہت چھوٹو سا باکس ہوتا ہے. اس میں میں جیل ڈالتی ہوں. کیا ڈالتی ہوں, جیل ڈالتی ہوں. جیل ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ویلز بناتی ہوں. ویل کا مطلب ہوتا ہے کنویں, تو کنویں تو نہیں ہوتے ایز سچ, لیکن چھوٹے چھوٹے سے آپ کہہ لو کہ ہولز ہوتے ہیں جس میں اپنی وہ ڈی این اے کو ڈال دوں گی. ظاہر جیل کے اوپر میں نے ڈی این اے کو چیک کرنا ہے نا, دیکھنا ہے, تو جیل میں ڈی این اے جائے گا تو پھر ہی میں دیکھوں گی نا. تو جیل میں نے بنائی, جیل کو پالیمرائز کیا, یعنی اس کو سالیڈیفائی کیا. جب بناتے ہیں تب تو وہ لیکوڈ ہوتی ہے, بعد میں جب ٹھنڈی ہوتی ہے اس کو ذرا گرم کر کے بناتے ہیں نا, یعنی میں چھوٹے چھوٹے بیڈز لے کے وہ اس میں ڈال دیے, اس کو ہیٹ اپ کیا. ہیٹ اپ کرنے سے کیا ہوا, وہ میلٹ ہو گیا, وہ لیکوڈ ہو گیا. لیکوڈ کو میں نے پھر وہ ایک چھوٹا سا باکس ریکٹینگولر سا بنا ہوتا ہے اس میں ڈال دیا, یہ جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اس میں ڈال دیا. تھوڑی دیر میں اس کا ٹیمپریچر ٹھنڈا ہوگا, وہ دوبارہ سے جیل والی شکل اختیار, پہلے تو وہ بیڈز سے نا اب جیل بن جائے گا. اس جیل کے اندر میں جب اس کو سالیڈیفائی کر رہی ہوتی ہوں, ہم چھوٹی سی کنگھی سے رکھ دیتے ہیں. کنگھی سے کیا ہوتا ہے, جب اب کنگھی ہم بعد میں نکالتے ہیں تو جہاں وہ کنگھی تھی وہاں سوراخ رہ جاتے ہیں نا, ان سوراخوں میں پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنا ڈی این اے کا سیمپل لوڈ کر دیتے ہیں. اچھا پھر ہم وہ ڈبہ جیل والا اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اس طرح کا اس کا آپریٹس بنا ہوتا ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں, جیسے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہم نے اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے, ظاہر اس کے اندر ہم نے بفر ڈالا ہوا ہے. بفر آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, ایسا سولوشن ہوتا ہے جو اپنی پی ایچ میں چینج نہیں آنے دیتا. یعنی آپ نے لیونگ, دیکھو نا, میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ جب آپ نے لیونگ بینگ کو اینالائز کرنا ہے, کسی ہیومن, کسی لیونگ آرگنیزم کے کسی مالیکیول کو اینالائز کرنا ہے, تو اس کی جو اتھینٹسٹی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یو نیڈ بفر, کیونکہ آپ کی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بفرنگ ایلیمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ مینٹین کیا ہوا ہے. ہم بفر ڈال دیتے ہیں اور یعنی ڈی این اے کو ایک اچھا آئیڈیل انوائرمنٹ دے دیتے ہیں تاکہ وہ بریک ڈاؤن نہ ہو, اور اس کے بعد بیٹری اپلائی کر دیتے. ہوتا کیا ہے کہ جن کنووں کے اندر, جن ویلز کے اندر آپ نے ڈی این اے ڈالا تھا, وہ انڈر دا ایکشن آف بفر اینڈ دس
کرنٹ، الیکٹریکل کرنٹ، وہ ڈی این اے موو کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ آگے آنا شروع کر دیتا ہے، رن کرنا شروع کر دیتی ہے وہ جیل. اچھا اس کے بعد اس کو آپ کہتے ہیں الیکٹروفوریسس. کیا کہتے ہیں جی؟ الیکٹروفوریسس، کیونکہ آپ الیکٹریکل فیلڈ اپلائی کریں. اچھا جی، اس کے بعد آپ اس جیل کو اٹھائیں گے، گھنٹہ ڈیڑھ لگا لیں آپ. اس کے بعد اٹھائے جا کے یو وی ایلیمیٹر کے اندر رکھ دیں، جو نیچے لائٹ جل رہی ہو یو وی کی، اور لے جا کے آپ نے اور میں نے وہاں رکھ دیا. وہاں رکھتے ہی جہاں جہاں ڈی این اے ہوگا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا ہم غریب ہیں ذرا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہاں پہ ایتھیڈیم برومائڈ ذرا یو وی ایلیمینیٹر والی لائٹ ڈائی ڈالتے ہیں. تو جہاں جہاں پہ ڈی این اے ہوگا وہاں وہاں ایتھیڈیم بائنڈ کیا ہوگا، اور وہاں وہاں ہمیں لائٹیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اگر ڈی این اے نہ ہوا تو بائنڈنگ بھی نہیں ہوئی ہوگی، کوئی بینڈ بھی نہیں بنا ہوگا. بینڈ سے مراد یہ شکل ہوتی ہے بچوں، یہ جو لائنیں سی آپ کو نظر آئی نا، آئی، یہ بینڈز ہوتے ہیں. یہ ہمیں نظر آتے ہیں جب یہ چمک چمک کے نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارا ڈی این اے موجود ہے، یہ جو اسٹیپ ہم نے پرفارم کیا ہے یہ صحیح ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. اچھا جی، اب آپ کی کتاب کیا کہتی ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں. کہتا ہے کہ جی the entire genome of an individual can be subjected to DNA fingerprinting. ٹھیک ہے جی. اچھا فنگر پرنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ شروع سے بچپن سے فنگر پرنٹنگ کا بڑا آپ کو پتا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی یہ ہماری انگلیوں کے پوروں کے اوپر ایک خاص پیٹرن ترتیب سے لائنیں لگی ہوتی ہیں جو ہر انسان کی دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. تبھی تو وہ انگوٹھا بھی لگواتے ہیں نا جب نادرا والے آپ جاتے ہو اپنا سی این آئی سی. ویسے تو آپ سارے ابھی بہت چھوٹے بچے ہوں گے کہ آپ کا سی این آئی سی نہیں بنا ہوگا، لیکن آپ کو اتنا تو اندازہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کی 5 فنگرز، دونوں ہینڈ کی 5 فنگرز جو ہیں ان کے وہ اسٹیمپ پیڈ کے اوپر جو ہے وہ لگواتے ہیں پرنٹس، اور اس کو آپ جو ہے وہ لگا لیتے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ ویریفیکیشن ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے آپ کا نادرا میں ریکارڈ ہوتا ہے. وہ جو آپ فورینزک مختلف فلموں میں اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ جی فلانی جگہ پہ مرڈرر آیا، اس نے فلانی چیز کو ٹچ کیا، پھر مرڈر کر کے چلا گیا، اور پھر بعد میں فورینزک والے آئے اور انہوں نے برش پکڑے ہوتے ہیں، اور وہاں سے وہ کیا کرتے ہیں سیمپل لیتے ہیں، وہ پرنٹس وغیرہ وہ لیتے ہیں اور لے جا کے جو ہے ظاہر ہے وہ نادرا کے ساتھ جو ڈیٹا بیس ہماری ہے، ہر بندے کا سی این آئی سی بنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں یہ بندہ جو ہے کلپریٹ ہے، یہ اس کے فنگر پرنٹس ہیں، اور یہ جو ہے اس نے ڈیتھ جو ہے اس کی وجہ بنا ہے، مرڈر کی وجہ بنا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اسی طریقے سے جس طرح سے اللہ نے آپ کی انگلیوں کے پوروں کے خاص پرنٹس بنائے ہوئے، ایسے ہی اللہ نے ڈی این اے کی بھی فنگر پرنٹس بنائے ہوئے. اب بات یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ اگر ہر ایک کی جینز اللہ نے فرق بنائی ہیں تو پھر آپ کی اور میری ہیموگلوبن سیم کیسے ہو گئی؟ بالکل صحیح سوال ہے. ہوتا یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ تقریباً 2500 فنکشنل جینز ہیں، باقی سارا ڈی این اے بہت سارا ہے، 2500 تو بہت تھوڑی ہوتی ہے. اتنا سارا ڈی این اے فلینکنگ ریجنز ہیں جس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جو فلینکنگ خالی ریجنز ہیں جو میننگ فل نہیں ہے، ابھی میں یہ ورڈ بھی نہیں کہوں گی کہ وہ میننگ فل نہیں ہے، کیونکہ ہم انسان کم جانتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات زیادہ جانتی، اس کو پتہ ہے کہ اس نے جو بنایا اس کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ ڈیفینیٹ، اور فائدہ تو میں ابھی آپ کو بتانے بھی لگی ہوں. وہ جو خالی فلینکنگ ریجنز ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ایویں ہی ہیں، وہ کسی جین کے لیے کوڈ نہیں کرے، وہ فلینکنگ ریجنز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کے میرے سے مختلف، میرے آپ سے مختلف، دنیا کے ہر انسان سے مختلف ہوں گے. ان کو آپ ویسے ہی سمجھیں جیسے آپ کی انگلیوں کے پوروں کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں. باقی ڈی این اے جو ہیموگلوبن کے لیے کوڈ کر رہا ہے، جو انسولین کے لیے کوڈ کر رہا ہے، جو انٹرفیرون کے لیے کوڈ کر رہا ہے، وہ میرا بھی وہی ہے اور آپ کا بھی وہی ہے، سیکوینس بھی وہی ہے. اس میں گڑبڑ ہو گئی تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا، پھر تو یہ ساری ویکسینیں جو ہم مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں یہ تو سارا کچھ ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ پاک کو زیادہ پتہ تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو فنکشنل ڈی این اے ہے، فنکشنل ڈی این اے سے مراد وہ ڈی این اے جو کہ کسی جین کو ٹرانسکرائب کرا کے، ٹرانسلیٹ کرا کے اس کی پروٹین شکل میں لے کے آتا ہے، یعنی اس کو کام کرنا ہوتا ہے، اس فنکشنل ڈی این اے کو چھوڑ کے باقی سارا کا سارا ڈی این اے ہر انسان کا دوسرے سے مختلف بنا دیا. لہٰذا اس کو آپ کہتے ہیں ڈی این اے کی فنگر پرنٹنگ، اور یہ پروسیس اس نے آپ کو اس نیچے دی ہوئی فگر میں دکھایا ہوا ہے. کہتے کرنا یہ ہے کہ جینوم جو ہے پورا کا پورا ہی ڈی این اے اٹھا لینا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہم نے وہی ریسٹرکشن اینڈ نیوکلیسز پڑھے تھے شروع میں، وہ ڈال دینے. اب جب وہ ڈالیں گے تو میرا اور آپ کا فرق ہے بھائی، جینوم کا سیکوینس ترتیب تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں فنگر پرنٹنگ فرق ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ میرے ڈی این اے کے اندر وہ جو ریسٹرکشن سائٹس ہیں، یعنی وہ خاص سیکوینس کی ترتیب ہے جس کو آپ کے اینڈو نیوکلیز نے پہچاننا تھا اور وہاں سے ڈی این اے کو کاٹنا تھا، وہ آپ کا فرق جگہ پہ ہوگا، میرا فرق جگہ پہ ہوگا. ٹھیک ہے.
فرض کریں کہ 20 نیوکلیوٹائڈز کے بعد آپ کی وہ جگہ آ جاتی ہے, وہ سائٹ آ جاتی ہے جہاں اینڈو نیوکلیس کٹ کرتا ہے, میری کوئی 50 نیوکلیوٹائڈز کے بعد آتی ہے, تو وہ جو کٹ کرے گا جب, تو آپ کے لیے وہ چھوٹا سٹرینڈ بنے گا, پہلا سٹرینڈ چھوٹا ہوگا, دوسرا سٹرینڈ لمبا ہوگا. میرا 50 کے بعد جا کے کٹ ہو رہا ہے تو میرا شروع والا لمبا ہوگا, اگلے والا چھوٹا ہو سکتا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر کسی کے جینوم کو جب آپ ریسٹرکشن انزائم کے ساتھ ٹریٹ کریں گے تو وہ ریسٹرکشن انزائم اپنی وہ جو خاص ترتیب ہے نیوکلیوٹائڈ کی وہ ڈھونڈے گا, اور جہاں اس کو ترتیب ملے گی وہ وہاں جا کے کٹ کر دے گا. تو میرے فریگمنٹس کی لینتھ فرق ہوگی, آپ کے فریگمنٹس کی ڈی این اے کے فریگمنٹس کی لینتھ فرق ہوگی. تو اس کو ٹیکنیک کو میں اور آپ کہتے ہیں ریسٹرکشن فریگمنٹ لینتھ پولیمارفزم, یعنی سیم لینتھ نہیں ہے, آپ کے کیس میں مختلف ہے, میرے کیس میں مختلف ہے, کسی اور کے کیس میں مختلف ہوگی. تو دس ٹیکنیک از کالڈ ایز ریسٹرکشن فریگمنٹ لینتھ پولیمارفزم, اور یہ انڈیویجولس کے درمیان میں ایگزسٹ کرتی ہے. اب میں اور آپ کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک پروسیس سسٹم, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے فریگمنٹ بنا لیے, اب مجھے پتا چلے بھائی میں نے جو کام کیا, میں نے بھائی انزائم لگایا ہے, آپ کا ڈی این اے نکالا ہے, نکالنے کے بعد اس کے ساتھ انزائم کا ٹریٹمنٹ کرایا. انزائم ٹریٹ کرانے کے بعد میں نے کیا کیا, میں اگلے سٹیپ پہ جانا چاہ رہی ہوں, لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب تک مجھے کنفرم نہیں ہو جائے گا کہ بھائی واقعی ڈی این اے کٹ ہو گیا ہے, اس کے چھوٹے ٹکڑے بن گئے ہیں, میں کیسے آگے جاؤں گی. ٹھیک ہے, تو پھر ہم ڈی این اے کو اینالائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم پھر ڈی این اے کو الیکٹروفوریسس کراتے ہیں, اور فریگمنٹس کو ان کی لینتھ کے مطابق, ظاہر ہے جس کی لینتھ زیادہ ہوگی اس میں زیادہ نیوکلیوٹائڈز ہوں گے, اور جتنے زیادہ نیوکلیوٹائڈز ہوں گے اس کا مطلب اس کا مالیکولر ویٹ بھی اتنا زیادہ ہوگا, تو وہ اپنے ویٹ کی بنیاد پہ فریگمنٹس جو ہیں وہ ترتیب سے ارینج ہو جاتے ہیں, ہم ان کو وہاں سے اسٹڈی کر لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نیچے, بہرحال میں دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں, یہ جی آپ کے پاس 3 ڈفرینٹ ڈی این اے, آپ نے مطلب وہ کوئی ایک انڈیویجول ہے 1, کوئی دوسرا 2 ہے, کوئی تیسرا 3 ہے, فرض کریں ایک آپ ہیں, ایک میں ہوں, ایک کوئی اور ہے. ہم نے سب کے ڈی این اے لے لیے, ان میں انزائم ڈال دیا, سب کی فریگمنٹس کی سائز کا فرق ہوگا, ہم نے وہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ 3 ڈفرینٹ ویلز تھے ڈی این اے سیمپلس کے, اس میں لوڈ کر دیے, جیل الیکٹروفوریسس کرا لی, کرانے کے بعد ہم نے پھر اس جیل کو میمبرین پہ ٹرانسفر کیا, کیونکہ ہمیں تو پکا کام کرنا تھا اور ہم ذرا مہنگا کام کر رہے ہیں, ہم وہ ہمارے والی سستی ڈائی بھی نہیں استعمال کر رہے. ہم نے کیا کیا کہ اس جیل کو ٹرانسفر کر دیا, جیل رن ہو گئی, یعنی اس کو جو آپ نے 1-1.5 گھنٹے کے لیے الیکٹریکل فیلڈ اپلائی کی وہ ہو گئی. اس کے بعد جیل پکڑی, یہ نیچے جو ہے نا یہ آپ کے پاس اورنج کلر کی جیل ہے اور اوپر یہ وائٹ کلر کی میمبرین ہے, اس کے اوپر میمبرین رکھی. یہ میمبرین بڑی قیمتی ہوتی ہے بچوں, اور مہنگی ہوتی ہے, نائٹروسیلوز کی میمبرین ہوتی ہے اور یہ بڑی مہنگی ہوتی ہے. اس کے اوپر بھی فنگر پرنٹ نہیں لگنا چاہیے, یعنی اس کو اتنے دھیان سے پکڑتے ہیں کہ اس کے اوپر میرے اور آپ کے کہیں انگلیوں کے نشان نہ لگ جائیں. بھلا کیوں؟ کیونکہ انگلیوں کے اندر بھی تو بیکٹیریا پڑے ہوئے ہیں, اللہ کے بندو, وہ بیکٹیریا وہاں کنٹامینیشن کر دیں گے. اچھا جی, تو وہ میمبرین کو اس کے اوپر رکھا بڑی تمیز کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر وہی ہم نے جو ڈائی استعمال کی ہوئی تھی وہ ریڈیو لیبل ڈائی تھی, ریڈیو ایکٹیو ڈائی تھی, ہم نے اس کے اوپر ریڈیو ایکٹیو پروب ڈالا, اور اس نے ڈائی نے جو ہے وہ فلوریسنس دینا شروع کر دی, اور ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا کہ اچھا جی ہمارے پاس یہاں پہ ایک فریگمنٹ موجود ہے, یہاں پہ ایک فریگمنٹ موجود ہے, یعنی ہمارے پاس انڈیویجول 1 جو تھا اس کے 2 فریگمنٹ بنے, 2 جو تھا اس کے بھی ویسے ہی 2 فریگمنٹ بنے, پہلے انڈیویجول 1 جیسے, لیکن انڈیویجول 3 تھا اس میں لینتھ فرق تھی, تو اس کے کیس میں ہمارے پاس کیا بنے, 3 فریگمنٹس بنے, اور ان تینوں فریگمنٹس کی پوزیشنز بھی فرق ہیں اپنا, یعنی لینتھ فرق ہے تو ظاہر پوزیشن بھی جیل کے اوپر فرق ہے. تو دس از ہاؤ ہم کیا کرتے ہیں, اینالائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ٹیکنیک کا اتنا فائدہ ہے کہ یہ آپ کو اتنے فائدے بن جاتی ہے, وہ جو جتنی آپ فورینزک لیبز استعمال کرتے ہیں, مطلب آپ جیسے اگر اللہ نہ کرے کوئی مرڈر کیس سامنے آتا ہے تو آپ اس میں بھی مطلب وہاں سے ڈی این اے کا سیمپل لے سکتے ہیں اور اس کو انالائز کر سکتے ہیں لیب کے اندر, اور اسی طریقے سے آپ کے پاس پورا ڈی این اے کا سیکوینس آ جائے گا. جو جو سسپیکٹس آپ کو لگتے ہیں, ظاہر ہے جب کوئی مرڈر ہوتا ہے تو سسپیکٹس بھی ہوتے ہیں, جی فلانے نے مارا, فلانے نے مارا, زیادہ تر تو ہوتے ہیں. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ نامعلوم افراد قتل کر جاتے ہیں, تو پھر وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتے ہیں سالو کرنے, لیکن اس کے بھی بڑے پولیس کے پاس طریقہ کار ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کو ڈسکس تھوڑی کریں, ہم تو کرمنالوجی تھوڑی پڑھیں, ہم تو ڈی این اے اینالائزیشن پڑھیں جس میں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں کہاں ڈی این اے اینالائزنگ ٹیکنیک آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. تو اگر کوئی مرڈر ہو جائے اور آپ کے پاس 4-5 سسپیکٹس ہوں کہ یہ قاتل ہو سکتا ہے, تو آپ کو جو بھی وہ مرڈر سائٹ تھی وہاں سے جو سیمپلز ملتے ہیں آپ ان کا اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈی این اے
انالائز کریں, اور جو آپ کے پاس وہ 4 سے 5 لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ اچھا جی اس بندے نے قتل کیا ہو سکتا ہے, ان سب کا ڈی این اے نکالیں, ان کو اسی طریقے سے جو ہے ان کی ریسٹرکشن فریگمنٹ لیفٹ پولیمورفزم کی ٹیکنیک اپلائی کریں, سب کے ڈی این اے کا ترتیب, وہ جو فریگمنٹس کی ترتیب آپ کے سامنے آ جائے گی. وہ جو آپ کے پاس آپ نے وہاں سے مرڈر سائٹ سے سیمپل لیے تھے اس کو ان چاروں کے ساتھ کمپیئر کریں, جس کے ساتھ ظاہر ہے اس کا سیم آ گیا, اس کا مطلب مرڈر اس نے کیا, باقی سب کو فارغ کر دیں, چھوڑ دیں. نہیں, فرض کریں کسی کے ساتھ بھی میچ نہیں ہو رہا, اس کا مطلب وہ چاروں بیچارے بے گناہ ہیں اور آپ کو کوئی اور بندہ ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے آپ بہت سارے کام جو کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد آپ کو کہتا ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا. اب اس کے بعد وہ آپ کو کہتا ہے کہ ڈی این اے جو کہ ایک سنگل سپرم سے آپ لے سکتے ہیں, مطلب عام طور پہ اللہ نہ کرے جو مس ہیپس ہو جاتے ہیں, ریپس ہو جاتے ہیں, اس میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی میڈیکل کے لیے بھجوا دیا, جو بھی سسپیکٹ ہوتی ہے بچی یا خاتون, اس کو آپ بھجوا دیتے ہیں میڈیکل اس کا کروانے کے لیے. تو اس میں کیا جاتا ہے کہ وہاں سے اس کو ایک وہ جو بھی ریپسٹ ہے اس کا سپرم جو ہے وہاں سے لے کے ڈیفینیٹلی وہ فوراً سے کوشش کی جاتی ہے کہ میڈیکل کروایا جائے تاکہ وہاں سے سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ لیا جا سکے, سپرم لیا جا سکے. اور ظاہر سپرم از آلسو اے سیل, ہیومن سیل. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے اس کا ڈی این اے آئسولیٹ کر لیتے ہیں, ڈی این اے آئسولیٹ کرنے کے بعد اس طریقے سے اس کو انالائز کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد بھی جو آپ کو سسپیکٹس لگتے ہیں, ظاہر ہے rape is a big thing. The female can tell everyone that whoever is the culprit, she can tell کہ جی he is the culprit. اور اگر وہ culprit نہ مانے تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی نہیں مانتا اپنی غلطی, تو اس کلپریٹ کو منانے کا ایک طریقہ کار یہ سیدھا سا ہے کہ آپ سمپلی آپ نے اس کا میڈیکل کرایا تھا, وہاں سے آپ نے سپرم لیا تھا, سپرم لینے کے بعد آپ نے اس کا ڈی این اے آئسولیٹ کر لیا ہوا ہے. آپ اس بندے کو جو کہ مان نہیں رہا, جس کے بارے میں وہ کلیم کر رہی ہے کہ ہی از اے ریپسٹ, آپ اس کا ڈی این اے انالائز کریں, اس کے ساتھ کمپیئر کریں اس سپرم کے ڈی این اے کے ساتھ. اف اٹ میچز تو اس کو جوتے لگائیں اور اس کو جا کے جیل میں ڈال دیں. ٹھیک ہے جی, تو دس از ہاؤ وی کین ڈو دس. اس کے علاوہ بچوں فرض کریں کہ کوئی رولا پڑ گیا ہے, بچے مکس ہو گئے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, آپ ہاسپٹل گئے اور اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد کیا اور 2 ڈفرینٹ لوگ جو تھے ان کے بچے تھے ایک ہی ٹائم پہ پیدا ہوئے, نرس کی غلطی ہو گئی, وہ کنفیوز ہو گئی, اس نے فوراً ٹیگ نہیں لگائے, دونوں کے بچے مکس ہو گئے. اب آپ کہتے ہیں بھائی مجھے تو اپنا بچہ ہی چاہیے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ایک تو طریقہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ بلڈ سیمپلس کی بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں. ایک طریقہ کار یہ ہے, فرض کرو کہ وہاں سے بھی آپ کنفرمیشن نہ ہو سکے, یہ زیادہ سرٹن طریقہ کار ہے. کیا کریں, بچوں کے ڈی این اے نکالیں, ان کے والدین کے ڈی این اے نکالیں, جس ظاہر ہے جس مدر فادر کے ساتھ اس کے ڈی این اے کا پیٹرن زیادہ میچ کرے گا, ٹھیک ہے, آپ ان کو وہ بچہ حوالے کر دیں, جس کے ساتھ جس کا زیادہ میچ کرے گا اس کو وہ والا بچہ دے دیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس ٹیکنیک کے ذریعے. پھر جی اللہ نہ کرے, مجھے اچھے سے یاد ہے کہ آج سے 5-6 سال پہلے مارگلا کی پہاڑیوں میں, اسلام آباد میں جو مارگلا کی پہاڑیاں, وہاں جا کے ایئر بلو کمپنی تھی ہماری, ابھی بھی ہے, ان کا ایک جیٹ جو تھا مسافر طیارہ جس کو آپ کہتے ہیں, وہ جا کے گر گیا, تباہ ہو گیا, بڑے لوگ تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ریسنٹ بھی اگر آپ لوگوں کو خود بھی پتا ہو تو جنید جمشید کا قصہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیتھ کی وجہ کیا بنی تھی, وہ بھی یہ پلین کریش کے اندر ہی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو یہ ایک کنڈیشن ہے. جیسے اس کے علاوہ بھی کنڈیشنز ہیں, جیسے کوئی عمارت ہے, وہاں پہ لوگ رہ رہے تھے, کسی وجہ سے وہاں پہ وہ جل گیا, یا پھر کسی وجہ سے آگ لگ گئی تو لوگ جل جاتے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ان کے چہرے پہچان میں نہیں آ رہے ہوتے, ڈیڈ باڈیز آتی ہیں. اسی طرح سے کوئی زلزلہ آ گیا یا کوئی اور وجہ بن گئی, کوئی عمارت منہدم ہو گئی, چہرہ جو ہے وہ مسخ ہو گیا, آپ ڈیڈ باڈی کو اس کے فیس سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے, یا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے آپ کے پاس آئیڈینٹیفائی کرنے کا, مطلب کوئی کپڑوں سے یا کوئی اور چیز سے. تو اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ ٹیکنیک وی کین یوز. مجھے اچھے سے یاد ہے, ابھی بھی اچھے سے یاد ہے کہ 4-5 سال پہلے کی جو میں آپ کو ایئر بلو کمپنی کے طیارے کے گرنے کی بات کر رہی ہوں, تو اس وقت ان لوگوں نے پھر وہ جو ڈیڈ باڈیز وہاں سے لی تھیں, تو ان ظاہر ہے پلین جب کریش ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے ہر چیز جل جاتی ہے, تو اس ظاہر ہے وہ ساری ڈیڈ باڈیز جو تھیں ان کی بھی ڈیتھ تو ہوئی, پھر ان کی جو ہے وہ برن ہو گئی تھیں, تو ظاہر ہے پہچان میں نہیں آ رہی تھی. تو کیا کیا گیا تھا کہ اب ڈیڈ باڈیز کو واپس کرنا تھا ان کے لواحقین کو. تو یہ وہ میں آپ کو ریئل لائف کا واقعہ بتا رہی ہوں, اس نے تو سمپل ایک لائن میں بتایا, لیکن میں آپ کو ریئلٹی بتا رہی ہوں. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کوئی بلڈ ریلیشن ہی آ کے ڈیڈ باڈی وصول کر سکتا. اس کا ریزن کیا تھا
کہ ان ساری باڈیز کا ڈی این اے آئسولیٹ کر کے اس طریقے سے ہم نے انالائز کر لیا تھا، اور پھر ان کے لواحقین کو جب یہ کہا کہ ناؤ یو آر الاؤڈ، یو کین کم اینڈ پک یور ڈیڈ باڈی، تو اس میں پھر کہا گیا، شرط لگائی گئی کہ وہ بندہ آئے جس کا اس کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہے، مثلا ماں آ جائے، باپ آ جائے، بھائی آ جائے، بہن آ جائے، بیٹا آ جائے، بیٹی آ جائے. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ بلڈ ریلیشن. اس کا مقصد کیا تھا کہ پھر وہ جو لوگ آئے لواحقین کے نام سے، ان سب کا ڈی این اے آئسولیٹ کیا گیا، اور جس بندے کا ڈی این اے، جس ڈیڈ باڈی کے ڈی این اے کے پیٹرن کے ساتھ، ظاہر ہے ہمارا جو اپنی پیڈگری ہے، یعنی میرے والدین کے ساتھ آپ میرا ڈی این اے کا پیٹرن میچ کریں گے، وہ میچ کرے گا، آپ کے ساتھ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ان کی نسل سے ہوں. تو اسی طریقے سے پھر اس وقت ان لواحقین کے ڈی این اے آئسولیٹ کرنے کے بعد ان کو ڈیڈ باڈیز کی ڈی این اے کے ساتھ کمپیئر کیا گیا، اور پھر ان کو ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ہینڈ اوور ہوئی تھی. یہ ریالٹی کی بات کر رہی ہوں، ہم نے خود سنا اور دیکھا ہے. تو اس طریقے سے آپ کے سامنے اس نے یہاں پر آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں، اور نیچے اس نے آپ کو جو ہے وہ ایک پیٹرن بتا دیا ہے. وہ تو اوپر اس نے آپ کو ایک چھوٹی سی پکچر بنا کے دکھا دی. ریئل لائف میں جیل جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے، اور ڈی این اے کے جو ٹکڑے ہیں وہ بینڈز کی شکل میں آپ کو ایسے دکھائی دیتے ہیں. اب آپ کے سامنے 3 تصویریں ہیں. تصویر نمبر اے جو ہے وہ آپ کے پاس فگر 23.7 لکھا ہوا ہے. اس میں جو اے والی فگر ہے، اس میں وہ کمپیئر کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک بچے کا ڈی این اے ہے، سی فار چائلڈ، ایم فار مدر اینڈ ایف فار فادر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کے جو ڈی این اے کے فریگمنٹس ہیں، وہ کوئی فریگمنٹ اس کا مدر کے برابر آ رہا ہے، کوئی فادر کے برابر آ رہا ہے. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ کوئی اس کا مدر کے ساتھ اس کا میچ کر رہا ہے، کوئی اس کا فادر کے ساتھ میچ کر رہا ہے، کیونکہ وہ ان کا بچہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ پیڈگری جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. دوسری کنڈیشن، آپ کے پاس مسئلہ ہو گیا جی، پیٹرنٹی کا مسئلہ ہو گیا. F1 فادر 1 کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے، فادر 2 کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے. ٹھیک ہے، سونا تو لگ رہا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا بچہ جو زیادہ پیارا ہے وہ کہتا ہے میرا ہے، لیکن حقیقت تو فرق ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے لیے وہ کیا کریں گے جی، ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کرائیں گے. فنگر پرنٹنگ کرائیں گے تو وہ جو F1 ہے اس اور F2 ہے، اس بچے کو سی والے کو دیکھیں، مدر جو تھی وہ تو تھی ہی تھی، تو جس بچے کا جھگڑا پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس فادر کے ساتھ اس کے بینڈز میچ کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ اس کا بیبی ہے. تو اس طریقے سے آپ پیٹرنٹی کا مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور فائنلی وی ہیو دا ادر تھنگ. یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے تیسرا سی والا جو ہے، یہ آپ کا فورینزک سائنس کے اندر آپ جو اپنا ڈی این اے انالائزیشن ٹیکنیک کو استعمال کر رہے ہیں، اس میں آپ کے پاس جو پہلا ویل ہے اس میں وکٹم کا بلڈ ہے. وکٹم کون ہے؟ جو بھی ریپسٹ ہو سکتی ہے، مرڈرر ہو مطلب سوری ریپسٹ کہہ رہی ہوں، وکٹم سے مراد جس کا ریپ ہوا وہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور یا پھر جس کا مرڈر ہوا وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھو نا، جب ہم کرتے ہیں اس طرح سے سیمپلنگ کرتے ہیں، تو جب مرڈر ہوتا ہے تو وہ خون کے چھینٹے جس بیچارے کا قتل ہوا اس کے بھی تو ہوتے ہیں. تو ہم وکٹم کا بلڈ، اس کا ایک پورا ویل بنا لیا. پھر ہمارے پاس اسپیسیمن سکن، ظاہر ہے ڈیورنگ ریپ اس نے کہیں بی بی نے ہاتھ پیر مار کے اس کو نوچا ہوگا، تو اس کے نیلز کے اندر، مطلب میں بہت اوپن بات اس لیے کر رہی ہوں کہ اسپیسیمن سکن لکھا ہوا اس نے، تو اس کے نیلز کے اندر اس بندے کی سکن کہیں نہ کہیں جو اس نے رپچر کی ہوگی، ڈیمیج کی ہوگی، سکن کے سیلز ہوں گے وہاں سے. آپ اس طریقے سے وہ مطلب کرتے ہیں نا سیمپلنگ، تو وہاں سے آپ نے اس کا ڈی این اے آئسولیٹ کر لیا. اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس سسپیکٹ ہیں کہ یہ 1 2 3 یہ 3 لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ اس کی وجہ بنے ہیں، مرڈر کی یا ریپ کی. تو پھر آپ اس کے ساتھ ان کے ساتھ میچ کریں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 1 والا سسپیکٹ ہے اس کے ساتھ اسپیسیمن کی سکن جو ہے، جو آپ نے وہاں سے فورینزک سیمپل کلیکٹ کیے تھے، وہ میچ کر رہا ہے. اس کا مطلب جو کلپریٹ ہے، جو مجرم ہے، وہ ہے آپ کے پاس نمبر 1 والا بندہ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد وہ آپ کو کہتا ہے کہ یعنی یہ ساری وجوہات، یہ سارے طریقہ کار سے بھی ہو سکتا ہے، آپ ڈی این اے انالائزیشن سے ان سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو کہتا ہے فرض کریں کہ مجھے ایک دم سے ایک بڑا پرانا فوسل ریکارڈ مل گیا، اور میں کیا کروں گی کہ میں اس کو وہاں سے لے لوں گی. لینے کے بعد اب میں اس کے کان، آنکھ، ناک وغیرہ دیکھ کے اس کو
گروپ نہیں کروں گی بچوں، بلکہ ہم کیا کریں گے، اب طریقہ کار فرق ہو گیا، ہم اس کا ڈی این اے نکالیں گے، بڑی جگہ ہے جہاں سے ڈی این اے نکل آتا ہے. ڈی این اے کی سب سے پیاری بات ہے کہ اتنی جلدی ڈیمیج نہیں ہوتا. آپ وہاں سے لے پی سی آر کریں، اس کی کاپیاں بنوائیں اور اس کے بعد اس کو اینالائز کریں. آلریڈی آپ کے پاس ساری ڈیٹا بیسز موجود ہیں جس کے ساتھ اس کا ڈی این اے کمپیئر کرے گا. اس گروپ کے اندر آپ اس کو ڈال دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے کان، ناک اور آنکھیں دیکھ کے اس کو کسی گروپ میں کلاسیفائی کریں. ٹھیک ہے، تو ڈی این اے آپ کو بڑی جگہ پہ ہیلپ کر رہا ہے. اب یہ ایک بڑا مزے کا کوشچن ہے، پی سی آر ایمپلیفیکیشن انالیسس کہاں کا استعمال ہوتے ہیں؟ وائرل انفیکشن دیکھنا چاہ رہے ہیں، جیسے آج کل بڑا رولا پڑا ہوا ہے، وہ فلانے کو کرونا ہو گیا، فلانے کو کرونا ہو گیا، تو اس میں پی سی آر، آپ نے بڑا نام سنا ہوگا آج کل، تو پی سی آر کرتے ہیں وائرل انفیکشن. اس سے پہلے پی سی آر کی ٹیکنیک ہم ہیپاٹائٹس سی کے انفیکشنز کو چیک کرنے کے لیے کرتے تھے. جینیٹک ڈس آرڈر چیک کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو لیٹر ایج میں جا کے الزائمر ہو سکتی ہے، بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے، اوویرین کینسر ہو سکتا ہے، وہ آج ہی ہمارے ڈی این اے میں پڑا ہوا ہے. آپ اس سمپل ابھی جا کے میرا ڈی این اے چیک کر لیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ لیٹر ایج میں جا کے اللہ نہ کرے یہ پرابلم ہونی ہے یا نہیں ہونی. اچھا جی، اس کے بعد کریمنلز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے فورینزک لیبارٹری میں آپ یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایولیوشنری ہسٹری ہیومن پاپولیشن کی، اس کے لیے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ فوسل نکال لیں اور اس کی بیس پہ جو ہے وہ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں. تو دیٹس آل اباؤٹ دا ٹاپک. بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ.